سعودی عرب نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے کیا تھا انکار۔ ایک سینئر سعودی شہزادے نے اسرائیل پر خطے کو جنگ میں دھکیلنے کا الزام لگایا۔ ایران اسرائیل کشیدگی کا اثر پورے مشرق وسطی اور عالمی آئل مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے سینئر رکن شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے اس منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا جو ایران کے ساتھ ایک بڑی جنگ شروع کر سکتا تھا۔ شہزادہ ترکی کے مطابق اگر سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہو جاتا تو پورا خطہ تباہی کی طرف چلا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں سعودی شہری ایک ایسی جنگ میں مارے جا سکتے تھے جس میں سعودی عرب کا کوئی براہ راست فائدہ نہیں تھا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شہزادہ ترکی الفیصل کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ وہ کئی سالوں تک سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ رہ چکے ہیں اور سعودی پالیسی میں ان کی رائے کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت نے جنگ کے بجائے سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا، یعنی سعودی عرب نے کوشش کی کہ ایران کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم سے بچا جائے۔ شہزادہ الفیصل ترکی نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب چاہتا تو ایران پر حملے کر سکتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ مزید تباہی کی صورت میں نکلتا۔ سعودی آئل تنصیبات، پانی صاف کرنے والے پلانٹس اور دیگر اہم انفراسٹرکچر دوبارہ نشانہ بن سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے ہوئے تھے جن کی وجہ سے تیل کی پیداوار اور برآمدات متاثر ہوئی تھی۔ حالیہ کشیدگی میں ایران نے ان خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور اس کے اثرات سعودی عرب پر بھی پڑے۔ سب سے بڑا معاشی اثر آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال سے سامنے آیا۔ یہ دنیا کا ایک انتہائی اہم آئل روٹ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% یا اس سے زیادہ خام تیل یعنی کچے تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ وہاں سے اس راستے سے آنا جانا ہوتا ہے۔ ایران کی کارروائیوں کی وجہ سے تیل کی سپلائی اور شپنگ متاثر ہوئی۔ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر حملوں سے لاکھوں بیرل یومیہ تیل کی ترسیل متاثر ہوئی۔ شہزادہ الفیصل ترکی نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کر خطے میں کشیدگی یعنی تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ صورتحال مزید خطرناک نہ ہو۔ دوستو، آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے جب امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی، ایران پر انپرووکڈ اٹیک کرنا شروع کیا تھا، اس کے بعد لگاتار ایسے حالات بن رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ دراصل امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں یا خلیجی ممالک کو آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دیا جائے، ایک دوسرے میں الجھا دیا جائے، ایک دوسرے پر یہ حملے کرتے رہیں اور ان کا کام جو ہے ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ سعودی عرب کا یہ فیصلہ کہ وہ ایران کے ساتھ سیدھے طور پر نہیں الجھے گا، تب بھی اس کی چرچا ہو رہی تھی اور اب بھی اس کی چرچا تب ہو رہی ہے جب اس بات کا انکشاف ایک سعودی کے بہت ہی اعلیٰ ایک پرسنالٹی شہزادہ الفیصل ترکی کا یہ بیان سامنے آیا۔ اس بیان کا سیاسی مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کی براہ راست جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ریاض اب جنگ کے بجائے اپنی معیشت، تیل کی برآمدات اور علاقائی استحکام کو ترجیح دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں مکمل جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی، خاص طور پر تیل کی قیمتیں، عالمی تجارت اور سیکیورٹی۔